افطار اور سحری کا وقت بڑا مقبول وقت ہے، دعا کیا گا۔ اور یہ بھی کہہ دوں کہ آج کل یہ جو فیشن والی افطاریاں چلی ہیں مت جایا کرو اس میں، کہاں کہاں سے چندہ کر کے حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر اٹھا کر لے آتے ہیں۔ اس میں کون آ رہے ہیں؟ وہ فلاں سنگھ صاحب آ رہے ہیں اور وہ فلاں صاحب آ رہے ہیں جنہیں استنجا کا طریقہ نہیں، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہیں، ان کے لیے افطار پارٹیاں ہوتی ہے۔ مسلمان تو کافر جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے افطار پارٹیاں کر رہا ہے۔ تیرے شہر کی کنارے کی جو غریب بستی کے مزدوروں کی چھوٹی چھوٹی بچیوں جو پابندی سے روزہ رکھتی ہے، وہ کھجور پانی کھا کر کے پھر کھچڑی کھانے بیٹھ جاتی ہے۔ تو نے کبھی ان کو افطار کرانے کا سوچا؟ یہ جو دن بھر حلق تک کے کھا کے آ رہے ہیں اور رات کو شراب کے نشے میں ڈوب جائیں گے، تم ان کے لیے افطار پارٹیاں رکھتے ہو؟ شرم آنی چاہیے مسلمانوں کو۔ لیڈروں نے فیشن بنایا اور جو چمچے ہیں حکومت کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو رواج دے دیا۔ اب سب جا رہے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ سید صاحب ہم تو جیب میں اپنی کھجور لے کر جاتے۔ میں نے کہا واہ متقی صاحب، جیب میں آپ اپنی کھجور منہ میں ڈالنے کے بعد پھر کیا کھاتے ہیں؟ وہی تو سب کھاتے ہیں، وہ بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر۔ اتنا مقدس وقت آپ کافروں کے ساتھ گنوا دیتے۔ میری گفتگو کو آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں بول رہا ہوں اور کس نہج پہ بول رہا ہوں۔ اور میری عادت ہے کہ میں زہر کو شہد نہیں کہہ سکتا۔ مجھے اپنی قوم کو بیدار، ہاں افطار ہی کرنا کسی کے ساتھ ہے تو مسجد میں چلے آؤ، یہاں اللہ کے بندے ہوں گے، امیر غریب چھوٹے بڑے سب ہوں گے، اور نہیں تو اپنی اولاد کے ساتھ ہی بیٹھ کے افطار کر لو۔ ورنہ پھر اگر افطار پارٹیوں کا شوق ہے، میں ہر افطار پارٹی کا مخالف نہیں ہوں۔ سیاسی لیڈران کہاں سے افطار پارٹیاں کرنے لگے؟ رشوت کے پیسوں سے، بیت المال سے۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں لوگوں خون سے روزہ افطار نہ کیا کرو۔ آپ کے دور میں بھی ایسی آوارگی تھی۔ فرماتے لوگوں خون سے افطار مت کیا کرو۔ لوگوں نے عرض کیا حضور کوئی خون سے بھی افطار کرتا ہے؟ لوگ تو کھجور سے افطار کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو حرام کمائی حلق میں ڈالتا ہے وہ کھجور نہیں ہے، وہ لوگوں کا خون ہے۔ دن بھر کھانے پینے سے محفوظ رہا، اور جب افطار کی قبولیت کا وقت آیا، کون سا قبولیت کا وقت؟ میرے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک تو افطار کی، دوسرا دیدار الہی کی۔ کیا روزہ ہے جس کا بدل دیدار الہی ہے، اس کو تقسیم کر دیا افطار پارٹیوں پر۔ کچھ سمجھو، دین سمجھو، دین کو فیشن نہ بناؤ۔ اگر قرآن و سنت پر ایمان لائے ہو اور مومن ہوئے ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آؤ، اور اگر اللہ نے نوازا ہے تو ڈھونڈو ان گھروں کو جہاں کھجور اور پانی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایسی ایسی بچیوں کا حال سنا ہے، مائیں اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے پھسلاتی ہے میرے بچوں آج کھجور پانی پہ افطار کر لو، جمعہ کے دن تمہارے ابا کی پگار ہوگی تب ہم پھل لائیں۔ ان کی یاد نہ آئی، اس قوم کو ان کی یاد، روزے داروں کی یاد نہ آئی، اور بت پرستوں کو اپنے ہاتھوں سے کھجور کھلا رہے ہو۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر لے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے۔ کہاں ہے دین؟ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا غریب بستی میں چھلکے والے پھل لاؤ، پڑوس میں دے دیا کرو، نہیں دے سکتے تو چھپا کے لایا کرو، اور چھلکے دور لے جا کر کے پھینکا کرو، کیونکہ غریب کا بچہ ان چھلکوں کو دیکھے گا تو اپنے ماں باپ سے مطالبہ کرے گا
اور اگر ان ماں باپ کو اپنی غربت یاد آ گئی اور ان کا دل دکھ گیا تو اللہ ناراض ہو سکتا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان. دین فیشن کا نام نہیں ہے، دین مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کا نام ہے، حضور کی سنت کا نام. ہاں وہ میرا رسول ہے جو خود بھوکے رہ کر کے غریبوں کو کھلاتا تھا. ڈھونڈیے، آپ کی بستی میں ہیں ایسے، اور آپ کے مالیگاؤں میں تو زیادہ ہیں. آپ کو خبر نہیں، اس لیے کہ جو اپنے میں مست ہو وہ دوسرے کی کیا خبر رکھے. بہرحال گفتگو آگے جا رہی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا، ہاں اگر کوئی حلال کمائی والا نیک مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کریں، بالکل جائز سنت ہے. بلکہ آپ افطار کریں گے اس کے دسترخوان پہ تو آپ کو جتنا ثواب ملے گا، آپ کے ثواب میں کمی کیے بغیر اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا، بلکہ اس کو جنت بھی ملے گی اور اس کے صدقے آپ کو بھی ملے گی.